اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کے بڑی عظمت بڑی شوقت سے وہ رمضان آ پہنچا ہوئے ہیں۔ فرض روزے اس لیے کہ تم بھی شرماؤ، کھلاؤ بھائیوں کو اپنے خود فاقوں کا غم کھاؤ، ادائے صوم ہی سے قوم کے ہمدرد بن جاؤ، ریاضت کا لگاؤ باغ تو جنت کا پھل کھاؤ۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور آقا نامدار تاجدار بطحہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے رمضان کے فضائل پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس ماہ کے فضائل جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب، جس کی نظیر پوری دنیا میں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے پورے عالم نے راہ ہدایت اختیار کی، جس کی وجہ سے امن و محبت حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے عالم میں چین و سکون آیا، جس کی وجہ سے عالم میں حسن و جمال پیدا ہوا، وہ کتاب اس مہینہ میں نازل ہوئی۔ مزید اس مہینے کی فضیلت میں رب ذوالجلال نے اس آیت کا نزول فرمایا، ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اس آیت پر غور فرمائیں گے تو آپ کو اس ماہ کی فضیلت بخوبی معلوم ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس آیت میں سب سے پہلے ایمان کا لفظ ذکر کیا، فرمایا اے ایمان والو، لفظ ایمان لا کر رمضان کی فضیلت بتائی اور یہ حقیقت واضح کی کہ اعمال کی صحت اور درستگی کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان کامل ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کا عمل مقبول، اور اگر اس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو اس کا سارا عمل بیکار۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اسی فضیلت کے پیش نظر خدا پاک نے روزہ کی فضیلت کو بتانے کے لیے یا ایھا الناس جیسے کلمات مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا جیسے کلمہ سے مخاطب فرمایا، تاکہ جس چیز کے بارے میں حکم کیا جا رہا ہے اس کی فضیلت روز روشن کی طرح ظاہر و عیاں ہو جائے۔ اس آیت سے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا کہ روزہ کی فضیلت جس طرح بے انتہا ہے، اسی طرح روزہ دار کی فضیلت بھی بے انتہا ہے۔ اس لیے اس لفظ سے مخاطب فرما کر اشارہ کیا کہ تم برادری ذات و پات کا خیال مت کرنا، اگر کرنا ہو تو ایمان کا خیال کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن ذات و برادری کچھ کام نہ آئے گی۔ اگر کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں دنیا میں جو قبائل اور خاندان بنائے، محض اس لیے بنائے کہ وہ آپس میں پہچان پیدا کر سکیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح آپ سحری افطار کے لیے نظم فرمائیں، اسی طرح اپنے غریب بھائیوں اور غریب پڑوسیوں کا بھی خیال فرمائے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جو شخص کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی پلانے والے کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا کہ رب تعالیٰ اس افطار کرنے والے کو اس کے روزے کا
کا ثواب فرمائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی کو، جو کوئی فرش پر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا تو خدا اس کے ساتھ عرش پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ معلوم ہو کہ رب تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر امت کو یہ بتایا ہے کہ روزہ اہل ایمان کی نشانی اور حقیقی ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے اس روزہ میں ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے فکر و خیال کرے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اس سے بھی روزہ کی فضیلت کا علم ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز بندہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرض اور لازم قرار دیتے ہیں وہ اسی بنا پر کہ وہ محتم بالشان اور اعلیٰ مرتبت والی ہوتی ہے، اور اعلیٰ مرتبت والی کیوں نہ ہو، اس روزہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے، روزہ سے ایمان میں صلابت آتی ہے، روزہ سے گندگی، روزہ سے رذائل کی صفائی ہوتی ہے، روزہ سے جسم میں تندرستی آتی ہے، روزہ سے دل کے میل کچیل دور ہوتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر روزہ سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ سے خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، روزہ سے خدا کی اطاعت کا ثبوت ملتا ہے، روزہ سے انسان متقی بن جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا۔ اس سے دو بات معلوم ہوئی، ایک تو روزہ کی فضیلت اس طور پر کہ روزہ ایک ایسی محتم بالشان عبادت ہے کہ خدا پاک نے پچھلے اکثر امتوں پر روزہ فرض قرار دیا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امت محمدیہ روزہ کو اپنے اوپر بھاری نہ سمجھے، کیونکہ اگر کوئی ایک شخص تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، لیکن وہی تکلیف اگر کئی لوگوں کو ملے تو وہ تکلیف ہلکی لگتی ہے اور زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ تو یہاں یہ بات بتا دی کہ یہ تکلیف صرف تمہیں نہیں پہنچ رہی ہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں نے بھی برداشت کی ہے۔ دوستو، جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی تو اب ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا، اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حضرات، اس سے بھی روزہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے متقی بنا دیتا ہے۔ جب ہم متقی بن گئے تو خدا ہمارا، جنت ہماری، اللہ کا وعدہ ہے ان المتقین فی جنات النعیم، متقین نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، گویا خدا خوش ہو کر ہمیں جنت کے باغات عطا فرمائیں گے۔ اب تک روزہ کی فضیلت قرآن کریم کی آیت سے سماعت فرما رہے تھے، اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ احادیث کریمہ کی روشنی میں فضائل بیان کروں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، اس سے بڑھ کر افضل کون سا مہینہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد نبوی ہے اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ جو شخص روزہ رکھے گا اس کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہوگی، اور اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، مگر افسوس کہ اتنے فضائل و مناقب ہونے کے باوجود آج ہمارے ہٹے کٹے نوجوان جن کو ہر طرح کی قوت و توانائی حاصل ہے، وہ اس ماہ میں بھی روزہ جیسی محتم بالشان عبادت کی ادائیگی نہیں کرتے۔ یاد کرو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو کہ اس مہینہ کے نظم کے لیے ایک ماہ قبل ہی روزے رکھنے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ رمضان سے ایک ماہ قبل ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ گویا آپ افطار ہی نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، اور ہمارا حال کیا ہے؟ پورے سال اپنے باجوں کو تو بند
کر دیں گے، مگر جیسے ہی رمضان کی آمد ہوتی ہے باجے گھر گھر میں بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا رمضان کی عظمت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں میرے دوستو۔ رمضان کا مہینہ انتہائی متبرک مہینہ ہے، اس کی تعظیم قول و فعل اور عمل کے ذریعہ فرمائیں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم فرمائی ہے۔ اس مہینے کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کو اکثر اوقات میں عبادت کے لیے خالی فرما لیں، کیونکہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ایک ایک ساتھ قیمتی ہے۔ آئندہ نہ معلوم حاصل ہو یا نہ ہو گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور آئندہ سال نہ معلوم ہم میں سے کون ہو کون نہ ہو، اس کا علم نہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے دوستو اس مہینہ کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے خدا کو اپنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو ہم اپنی بدعمالیوں سے شرمندہ نہ ہوں اور خدا کے قہر سے محفوظ رہیں اور اللہ کی رحمت کے سایہ میں رہیں۔ اس ماہ کی فضیلت اس حدیث سے بخوبی معلوم ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے، اس ماہ میں جو شخص نفل کی نماز پڑھے گا اسے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا، اور جو فرض نماز پڑھے گا اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یہ دونوں صورتیں فضیلت سے خالی نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کا اجر بذات خود دے تو کون جانتا ہے کہ خدا کیا اور کتنا عطا فرما دے۔ اور اگر روزے کا بدلہ خود ہمیں اور اگر روزے کا بدلہ خود ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں خدا چاہیے اور یہ ہمیں رمضان کے روزے کے صلے میں مل رہا ہے۔ اور جب خدا ہی مل جائے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور بندہ متقی بن جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے مبعوث فرمانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بندہ کے قلوب میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اس موقع کو نہ کھوئیں، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور اس مہینہ میں ضرور روزہ رکھیں تاکہ آپ کو اللہ مل جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔